سیف اللہ دنیا کے پہلے اور آخری فاتح اعظم ہیں جنہوں نے ختم المرسلین کے عساکر مقدسہ میں اپنی تلوار سے تہلکہ ڈال دیا۔ تمام جھوٹے نبیوں اور ان کے اماموں کے سر کاٹ کر دربار خلافت کی سیڑھیوں پر پھینک دیے۔ اپنے زمانے کے سب سے عظیم الشان اور جلیل المرتبت شہنشاہوں کی بے نظیر فوجوں اور بے مثال سپہ سالاروں کے پرزے اڑا دیے۔ خالد ابن ولید اگر فرانس میں پیدا ہوئے ہوتے تو شکست نصیب نیپولین کے بجائے خالد ابن ولید پر سینکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہوتی، لیکن ہم بیچارے مسلمان لکیر کے فقیر کاش۔ سیف اللہ نے دمشق کو پہلو میں رکھ کر حمص کی طرف باغیں اٹھائی تھیں کہ یزید بن ابی سفیان کئی ہزار سواروں کے ساتھ پیشوائی کو حاضر ہوا، کھڑی سواری ملاقات کی اور اشکر کے ایڑ لگا دی۔ حمص میں اترے تو اس طرح کہ پھر کبھی اشکر کی رکاب میں پاؤں نہ رکھا، تلوار کھول کر اعلان کیا کہ خدا اس دن سے عالم اسلام کو محفوظ رکھے جب یہ دوبارہ میرے شانے پر آراستہ ہو۔ ہزاروں کبوتروں نے ہرقل کو ایک خبر پہنچائی۔ فاتح اسلام نے کمر کھول دی، گھوڑا باندھ دیا اور تلوار غلاف کر لی۔ گرجوں میں نماز شکر ادا کی گئی، محلوں میں جشن منائے گئے۔ سپہ سالاروں نے ہرقل کے حضور میں کھوئے ہوئے جاہ و جلال کی بازیابی کے لیے نئے نئے نقشے مرتب کر کے پیش کیے۔ آسمان سے پہلی بلا نازل ہوئی کہ العاص کے فرزند ارجمند فاتح مصر عمرو بن العاص سپہ سالار لشکر اسلام ہرقل کی ان فوجوں کے ہاتھ گرفتار ہوئے جن کے گھوڑے سیف اللہ کا نام سن کر چشموں سے پیاسے بھاگ جاتے تھے۔ فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب کے جلال و اقبال کو ایسا دھکا لگا جس کی مثال خلافت عظمیٰ کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہر چند کے ہرقل نے سپہ سالار اسلام کو چھوڑ دیا، تاہم دنیا پر ثابت ہو گیا کہ اسلامیوں کے سپہ سالار گرفتار بھی کیے جا سکتے ہیں اور ان کی فوجوں کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ سیف اللہ نے یہ خبر سنی تو ماننے سے انکار کر دیا۔ تصدیق پر مجبور ہوئے تو محمدی علم کو مسلح بنا کر بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ حمص کی داڑھیاں بھیگ گئیں۔ پھر زمین سے وبا پھوٹی، طاعون چلا اور ایسا چلا کہ 18,000 گھوڑے یتیم ہو گئے، 18,000 تلواریں بیوہ ہو گئیں۔ شام کے وائسرائے حضرت ابو عبیدہ کا وصال ہو گیا۔ بنی امیہ کا ستارہ اقبال ڈوب گیا، یعنی دمشق کا گورنر یزید بن ابی سفیان مرحوم ہو گیا۔ وہ مر گیا، لیکن مرنے سے پہلے خالد کی معزولی سے سبق حاصل کر چکا تھا۔ بنی امیہ کی ہیبت و سطوت کو شام کی ہڈیوں کے مغز تک اتار چکا تھا۔ کیسے کیسے جلیل الشان بزرگ دربار خلافت میں حاضر تھے، کیسی کیسی عدیم المثال ہستیاں حکومت شام کی حقدار ہو سکتی تھی، لیکن سیف اللہ کو معزول کر دینے والے مضبوط ہاتھ یزید کی مسند حکومت ان کے چھوٹے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو ان کی کم سنی کے باوجود سونپ دینے پر مجبور تھے۔ تاریخ عالم کا سب سے بڑا سپہ سالار اپنے گوشہ قفس سے اپنی بے مثال فتوحات کے باغوں پر آنے والی خزاں کی دستک سن رہا تھا۔ جب خون دل تمام ہو گیا، آنکھیں سوکھ گئیں، تو کروڑوں درہم و دینار کی دولت لٹا کر سر سے محمدی علم لپیٹ کر سو رہا۔ یمن سے مصر تک، افریقہ سے خراسان تک غائب نماز جنازہ پڑھی گئی۔ امیر المومنین مسجد نبوی کی طرف قدم بڑھا رہے تھے کہ بنی مخزوم کے مکانوں سے عورتوں کی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ پوچھا کیا ہوا؟ آواز آئی محمد کا علمدار گر پڑا، اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، خالد بن ولید مر گئے۔ امیر المومنین جہاں کھڑے تھے وہاں بیٹھ گئے، چیخ مار کر روئے، پھر کھڑے ہوئے گرجے، اے بنی مخزوم کی بیویوں، رو جتنا رو سکتی ہو، ماتم کرو جتنا کر سکتی ہو۔ آج وہ مر گیا، قیامت تک جس کی نظیر کوئی ماں پیدا نہیں کر سکتی۔ تھوڑے دنوں بعد جب خود امیر المومنین موت کے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار ہوئے تو کسی مقرب بارگاہ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، کسی کو اپنا قائم مقام نامزد کر دیجیے کہ امت فتنوں سے محفوظ رہے۔ جواب ملا، اگر خالد زندہ ہوتے تو میں خلافت اسلام کو ان کے مضبوط ہاتھوں میں سونپ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا، اور موت پر سوار ہو گئے۔ سیف اللہ کے وصال کو ایک زمانہ گزر چکا، بغداد اسلامیوں کا دارالخلافت ہو چکا۔
ہارون الرشید ساری دنیا میں افسانہ بن چکا اور اب تخت خلافت پر معتصم متمکن ہے۔ قصر یاقوت کے اس ایوان میں امیر المومنین جلوہ افروز ہیں، جس کی آرائش پر 7 من سونا اور 7 سیر جواہرات صرف ہوئے۔ ندیمان خاص کے ساتھ نبیذر سے شوق کر رہا تھا کہ ایک شاعر نے نظم چھیڑ دی: اے معتصم، اے معتصم میری فریاد سن، میں نے اپنے بیٹے کا نام خالد رکھا تھا، اس خالد کے نام پر جس نے یرموک میں ہرقل کی فوجوں کے پرزے اڑا دیے۔ خالد کو رومیوں نے میری بوڑھی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا۔ اے معتصم، میں رومیوں کے قبضے میں ہوں لیکن مومنہ ہوں، اور تو میرا امیر ہے۔ اے امیر المومنین، 12,000 سیاہ گھوڑوں پر سوار ہو کر آ اور رومیوں سے خالد کا قصاص لے۔ اے معتصم، اے معتصم میری فریاد سن۔ معتصم نے نبیذر کا پیالہ فرش پر پٹخ دیا اور کھڑا ہو گیا۔ خدائے ذوالجلال کی قسم، مجھ پر نیند حرام ہے جب تک خالد کی ماں کو اس کا قصاص نہیں ملتا۔ جاؤ، 12,000 مشکی گھوڑے حاضر کرو اور گھوڑوں پر ان کو سوار کرو جن کے کاندھوں پر سلطنت عباسیہ کھڑی ہے۔ رومیوں کی فوج عظیم کو زیر و زبر کرتا اس بستی پر نازل ہوا جہاں وہ بڑھیا رہتی تھی۔ آواز دی: اے خالد کی ماں، معتصم آ گیا۔ اے خالد کی ماں، دیکھ تیرا معتصم 12,000 سیاہ گھوڑوں پر لشکر اسلام چڑھا لایا۔ اے خالد کی ماں، معتصم تیرے سفید بالوں کی قسم کھاتا ہے کہ 54,000 رومیوں کی گردنوں سے تیرے بیٹے کا قصاص لیا گیا۔ معتصم اپنے فاتح لشکروں کی جلو میں شام کے سرحدی قلعوں کا معائنہ کرتا بغداد کی طرف بڑھ رہا تھا کہ سپہ سالار نے رکاب پر ہاتھ رکھ دیا۔ یا امیر المومنین، ادھر دیکھیے اس پہاڑی پر، یہ سنۃ العقاب ہے، وہ پہلا محمدی علم ہے جسے شام کی سرزمین پر اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار نے لہرایا تھا۔ اس علم کو سیف اللہ کی دستبوسی کا شرف حاصل ہے۔ معتصم گھوڑے سے پھاند پڑا، حکم دیا کہ سارا لشکر ہماری رکاب میں علم کا طواف کرے، پھر بوسہ دیا اور امیر جلوس و سواری کو فرمان پہنچا کہ جہاں سے سیف اللہ کا یہ علم نظر آئے، امیر المومنین اور اس کے جانشین پا پیادہ ہو جائے۔ 18ویں صدی تک سیف اللہ کا یہ علم، ان کا یہ شان و شکوہ اسی ہیبت و سطوت سے لہراتا رہا جو اس کا حق تھا۔ جب شیر بوڑھے ہو گئے، حاسد ہو گئے، تقسیم ہو گئے، غدار ہو گئے، بے غیرت ہو گئے اور لومڑیا چالاک تر، متحد اور مشین بردوش، تب سنۃ العقاب کا قتل ممکن ہو سکا۔